نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون إلى آخره صدق الله العظيم۔ ان آیات کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہود اور بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات جو احسانات کیے تھے ان کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ جب تم نے ملک شام کے اندر داخل ہونا ہے، جب تم نے ملک شام کے اندر داخل ہونا ہے تو ایک تو تم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہاری زبان پر جو کلمہ ہونا چاہیے وہ حتتن کا کلمہ ہونا چاہیے۔ حتتن کا معنی ہے کہ بخش دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ وعدہ یہ کیا تھا کہ اگر تم عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہوگے اور ساتھ ساتھ تمہاری زبان کے اوپر یہ والا کلمہ ہوگا حتتن کہ بخش دیجئے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا تھا، لیکن جب یہ ملک شام کے اندر داخل ہوئے تو ایک تو غرور اور تکبر کے ساتھ داخل ہوئے، اور دوسرا حتتن کی جگہ انہوں نے اس الفاظ کو چینج ہی کر دیا، اس الفاظ کو تبدیل کر دیا، کہنا شروع کر دیا حبۃ فی شعیرۃ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلہ درمیان جو کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو کہہ رہی ہیں کہ تم نے حتتن کا لفظ استعمال کرنا ہے کہ بخش دیجئے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ حتتن کی جگہ حنتتن گندم جو آٹا وغیرہ مانگ رہی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کی، اور اللہ نے ان کو حکم یہ دیا تھا کہ تم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سجدن سجدے کی حالت میں تم نے شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہی ہیں کہ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، کہ ظالموں نے اس بات کو ہی تبدیل کر دیا جو کہ ان کو کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ظالموں کے اوپر عذاب کو اتارا۔ عذاب کون سا ان کے اوپر اتارا گیا تھا؟ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے طاعون کی بیماری پھیلا دی۔ طاعون کی جب بیماری ان کے اندر آئی تو 70,000 کے قریب لوگ ان کے ہلاک ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ تو یہ کیوں ہوا کہ یہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، اللہ کے حکم کی عدولی کی تھی، نافرمانی کی تھی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا۔ اللہ نے فرمایا بما كانوا يفسقون، کہ تمہاری حکم عدولی کی وجہ سے تمہارے اوپر آسمان سے عذاب آیا۔ اور جب یہ وادی تی کے اندر تھے، وادی سینا کے اندر جب تھے، تو انہوں نے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ یہاں پر پانی بھی نہیں ہے، تو ہمارے لیے پانی کا بندوبست کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ پتھر ہے آپ کے سامنے، اس کے اوپر اپنی چھڑی، اپنا عصا مبارک ماریے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے پتھر کے اوپر اپنی چھڑی ماری، اس سے چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 قبیلے تھے، 12 خاندان تھے، 12 قومیں تھیں، تو 12 لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ کہ یہ وہ حالات ہیں کہ جب وادی تی کے اندر تھے، وادی سینا کے اندر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آئے ہوئے تھے، 40 سال تک وہاں پر رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے پینے، من اور سلوہ، پانی کا، ہر چیز کا ان کا وہاں پر انتظام فرمایا۔ تو اگلی والی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہی ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، کہ جس وقت مانگا موسیٰ نبی جینا علیہ السلام سے آپ کی قوم نے پانی کو، وَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے حکم دیا کہ مارو اپنے
اپنی چھڑی کو، اپنے عصا کو پتھر کے اوپر، فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تو 12 چشمے وہاں سے بہہ پڑے، 12 چشمے وہاں سے پانی وہاں سے نکالنا شروع ہو گئے۔ قد علم کل اناس مشربہم، کہ ہر قوم والا اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو جانتا تھا کہ میں نے یہاں سے پانی پینا ہے، میں نے یہاں سے پانی پینا ہے۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، کہ زمین کے اندر فساد برپا نہ کرو، کہ اللہ کے حکم عدولی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے زمین کے اندر فساد کو برپا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی ساتھ ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔